ابھی اس سال کے رواں سال کے جو پہلے 6 مہینے کے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس میں مالیاتی خسارہ پچھلے سال کے مقابلے میں 33% بڑھ چکا ہے، جی جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور قرضے لے گی اور مزید قرضوں کا بوجھ عوام کے اوپر ڈلے گا۔ اسی طرح اگر آپ مہنگائی کی سطح دیکھیے تو جو حکومت نے منی بجٹ بلڈوز کیا ہے، ابھی اس کے 2-4 ماہ تک مکمل اثرات آئیں گے، تو ابھی مہنگائی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اگلے 2-4 مہینوں میں اس کی کیا سطح ہوگی یہ بھی ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس سب کے پشت پہ جو حکومت کی ناکامی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ جو گورننس کی صلاحیت ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے۔ افسر بار بار بدلے جاتے ہیں، بے یقینی ہے انتظامی ڈھانچے میں، منافع خوروں کو کھلا ہاتھ ہے، جو سٹاکسٹ ہیں وہ اپنے مرضی سے قیمتیں اوپر نیچے کرتے ہیں، تو پورے ملک کے اندر ایک انارکی کی صورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ ملک کی خارجہ سطح پہ پالیسی دیکھیے، نہ یہ پتہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ ہے، نہ یہ پتہ ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہے، خلیجی ممالک کتنے دوست رہ گئے ہیں ہمارے۔ ایک بہت ہی تنہائی ہے، کشمیر کے اوپر ہم بات نہیں کر سک رہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور داخلی سطح پر سیکیورٹی ابتر ہو رہی ہے۔ ملک کے اندر وزیر اعظم اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈروں کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں جس ملک کے اندر اتنے بحرانوں میں وہ گھرا ہو، تو وزیر اعظم کا تو فرض ہے کہ پوری قومی قیادت کو لے کر بیٹھے اور سر جوڑ کر سب کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مسائل کا حل نکالے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم تو ابھی بھی مذاق اڑا رہے ہیں، نقلیں اتار رہے ہیں، جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ ملک کے اندر اتنی پولرائزیشن پیدا کریں گے، جبکہ ملک کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہو، تو مگر آپ سر معذرت کے ساتھ ان کو تو اور ووٹ ہی اس دوسری بات کا یہ ملا ہے نا کہ وہ آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ چور ہے، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کا تو ووٹ بینک اور خراب ہو جائے گا۔ تو وہ تو آئے نہیں اس ایجنڈے پر، انہوں نے تو ووٹ ہی اس بات پر لیا ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کریں گے، کرپٹ مافیا کو ختم کریں گے۔ تو یہ لیکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پورے نظام کو ون ویلنگ پہ چلانا چاہتے ہیں، چونکہ جمہوریت کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت اور ایک اپوزیشن۔ ٹھیک جب تک یہ دونوں پہیے مل کر نہیں چلتے یہ گاڑی آگے نہیں چلتی۔ تو اگر کوئی ون ویلنگ کرتا ہے اس کے 2 میں سے ایک ہی انجام ہوتے ہیں، یا تو اس کا چلان ہوتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اب خان صاحب بھی اگر ون ویلنگ کر کے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی یا چلان ہوگا یا وہ اس ملک کے ساتھ کوئی سر حادثہ کوئی کریں گے۔ سلطان گولڈن بھی تو بن جاتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی بڑا ماہر بھی جذبات ہوتا ہیں اس وقت ہے۔ اتنے سر یہ صورتحال تو پہلے دن سے ہے، عمران خان صاحب تو سولو فلائٹ لے کر چل رہے ہیں اور انہوں نے ان کو وہ آپ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت پر جو آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، آپ کے حکومت کے اتحادی تو آپ کے ساتھ ابھی موجود نہیں ہیں، آپ تو اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اعلان پہلے سے کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ عوام کا یہ مطالبہ بہت شدت اختیار کر رہا ہے کہ اپوزیشن اس حکومت سے نجات دلائے، چونکہ ان کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا اس مہنگائی میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم ہر آئینی جمہوری طریقہ استعمال کریں گے۔ 23 مارچ کو ہم نے لانگ مارچ کی کال بھی دے رکھی ہے۔ اگر ہم ایجیٹیشن کے ذریعے اس حکومت کو رخصت کرتے ہیں تو اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سرجیکل سٹرائک ہے۔ لیکن اگر نو کانفیڈنس سے یہ حکومت جا سکتی ہے تو وہ ایجیٹیشن کے مقابلے میں بہت آپ کہہ لیجئے کہ ایک بے ضرر آپشن ہے، جس میں کوئی ملک کے اندر سیاسی ہیجان یا افراتفری نہیں پیدا ہوگی اور آرام سے اس حکومت کو ہم رخصت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک چانس ضرور لیں گے، اور یہ نو کانفیڈنس کا امکان تبھی ہے کہ اگر حکومت کے حلیف جماعتیں اس بات کو سمجھیں گی کہ ان کی اولین وفاداری عوام کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اپنی 1-2 وزارتوں کی خاطر حکومت کے ساتھ اسے آکسیجن دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ چمٹے رہیں، تو پھر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ جہاں اس حکومت کے خلاف ہے وہ ان کے خلاف بھی ہوگا، اور ہم 23 مارچ کو پھر جو عوامی ایجیٹیشن ہے اس کے اوپر یکسوئی سے کام کریں گے۔ یعنی سر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے حلیف جماعتیں وہ اقتدار سے باہر نکل کر اور پلیٹ پہ رکھ کر اگلا الیکشن آپ کے حوالے کر دیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ الیکشن جیتنے یا ہارنے کا سوال نہیں ہے۔ ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی سیاسی شناخت سے بلند ہو کر ملک اور عوام کی خاطر سوچنا ہوتا ہے،
اور اگر آپ غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کریں تو الیکشن میں بھی لوگ اس کی معافی نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک شخص جو اپنی انا پرستی، اپنی نفرت اور اپنی ایگو کے اندر اس ملک کو ہوسٹیج بنا رہا ہے، اس کے ہاتھوں یرغمال رہنا ہے یا ہم نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں اس ملک کے اندر یکجہتی کی فضا کو تو سر یہ میسج تو آپ نے کنوے کر دیا، یہ میسج آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات میں بھی کنوے کر دیا، یہ میسج آپ نے کنوے کر دیا. پیپلز پارٹی کی ملاقات ہو گئی آصف علی زرداری صاحب کی، چودھری برادران سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو گئی، یہ میسج تو آپ نے کنوے کر دیا. جواب کیا ملا آپ کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ابھی تو یہی مشن ہے کہ ہم تمام حکومت کے اتحادیوں کو اپنا پیغام دیں اور ان کے اندر جو ایک پولیٹیکل سینس ہے اور ان کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو اپیل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مجھے اس پہ یقین ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعت یا پولیٹیشین بالآخر اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک کشتی جو ڈوب رہی ہے اس ڈوبی ہوئی کشتی کے ساتھ وہ چپکا رہے اور اپنے سیاسی مقدروں کو بھی ڈبو دے. تو اس لیے مجھے یقیناً امید ہے کہ جو حلیف جماعتیں ہیں وہ اپنے حکومت کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے یا جو ان کا تعلق ہے اس پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. اور اگر سر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی وقت نہیں ہے؟ نہیں، تحریک عدم اعتماد کی وقت تو ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم ایک اگر حلیف جماعتیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی، سر میں پوچھ رہا ہوں اگر حلیف جماعتیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور تحریک عدم اعتماد اس صورت میں ناکامی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کا تو فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو نقصان کی بجائے. اگر حلیف جماعتیں حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہیں تو یقیناً پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ یہ ایک آپشن وائبل ہے یا نہیں ہے. اور 23 مارچ کو جو ہماری لانگ مارچ ہے اور جو عوامی ریفرینڈم ہے اس کے اوپر تو ہم بدستور قائم ہیں اور اس کو ہم کریں گے. لیکن اگر ایجیٹیشن کے ذریعے آپ کسی حکومت کو نکالیں تو یقیناً وہ ایک ہائی کاسٹ پروپوزیشن ہے. اس لیے اپوزیشن کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے کسی ناقد کو یہ موقع نہ دیں کہ انہوں نے فوراً ایک جسے کہتے ہیں کہ ہائی کاسٹ والی آپشن پہ چلے گئے اور نو کانفیڈنس کو موقع نہیں دیا. تو ہم ایک موقع دینا چاہتے ہیں. کتنا انتظار کریں گے سر قاف لیگ کا، پیپلز قاف لیگ کا، ایم کیو ایم کا، جی ڈی اے کا، باپ کا، کتنا انتظار کریں گے؟ میسج تو کنوے آپ نے کر دیا. جی دیکھیے یہ پتہ لگ جائے گا آئندہ چند 2-4 ہفتوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا، چونکہ ہمیں بھی 23 مارچ سے بہت پہلے فیصلہ کرنا ہے اپنے لانگ مارچ سے پہلے، اور ہم یکسوئی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کی طرف پھر جائیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 2 سے 4 ہفتوں کے اندر حکومت کی حلیف جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس حکومت کے ساتھ ہی چپکا رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین کے خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک.